نبی علیہ السلام نے فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں، ان کی عزت کرنا، تکریم کرنا، پروٹوکول دینا ایسے ہی ہے بندے کے لیے جیسے بندہ اپنے اللہ کو عزت دے رہا ہے۔ ملتمس ہوں قاری ریحان صاحب سے، قاری عبدالباسط صاحب کے دوست ہیں، کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنا معافِ ضمیر بیان کریں۔ 10 منٹ ان کا ٹائم ہے، اس کے بعد شیخ تشریف لا رہے ہیں، ان کا خطاب شروع ہوگا۔ قاری ریحان صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ ذی وقار علماء کرام، دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے شیخ محترم قاری عبدالباسط حافظہ اللہ تعالیٰ، جنہوں نے 10 منٹ سانو تو صاحباب نا ایک دو بات کرنے کا موقع دیتا۔ حضرات، بنا تمہید تو میں اپنی بات کا آغاز کردا۔ ادب ایسی چیز ہے کہ جڑی سکھیا نہیں آتی، بلکہ پڑھیا نہیں آتی، سکھیا آتی۔ ادب احترام ایک ایسا عمل ہے جڑا انسان کتاب اندروں پڑھ کے نہیں سکھتا، بلکہ بیٹھ کے مجالس اندر سکھتا ہے۔ نہایت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج اس بزم دا انعقاد وفاظ کرام دی وجہ تو کیتا گیا۔ حضرات یاد رکھیے، قرآن اور حدیث کی روح میں جس طرح حافظ قرآن کو اللہ نے مقام دیا ہے، اسی طرح حافظ قرآن کی عزت کرنا ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ کوئی بھی مصنف رائٹر قرآن اپنی کتاب دے آغاز اندر کوئی بات لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر میری کتاب اندر کوئی کمی کوتاہی ہوئے تو منو اطلاع دے دیے۔ لیکن اللہ دی کتاب قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس سے آغاز اندر لکھا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب، ایک کتاب لا ریب کتاب۔ اور اسی طرح کچھ کتابیں ایسی ہوندیاں نے کہ جیڑیاں خاص بندے ہی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ایسیاں بکاں اور کتاباں جنہوں خاص بندے ہی پڑھ سکتے ہیں، ہر بندہ اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن اللہ دی ایسی کتاب ہے کہ اس نو پی ایچ ڈی کرنے والا انسان بھی پڑھ سکتا ہے اور ایک مزدوری کرنے والا انسان بھی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو منظم من اللہ ہے، اللہ دی طرف نازل ہوئی۔ حضرات، میں قرآن دی تفسیر اور قرآن دی فضیلت دے حوالے نال تفصیل نہیں کراں گا، لیکن ایک بات سبق دے کے اپنی بات میں ختم کراں گا۔ جس طرح قرآن اللہ دی اعلیٰ کتاب ہے، اسی طرح قرآن و حفظ کرنے والا بھی اللہ دا خاص اور محبوب بندہ ہے۔ حافظ قرآن دی، عالم دین دی، قاری دی عزت اور شان کو سمجھنا اور مننا اور اس نے دی شان اندر فرق نہ آن دینا، بھی قرآن دا حکم ہے، حدیث دا حکم۔ قرآن پاک اندر اللہ نے اعلان فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
انما یتذکر اولو الالباب۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، فرمایا محبوب جی اعلان فرما دیجئے جو بندہ صاحب قرآن ہے جو صاحب قرآن نہیں ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ میں اپنی بات میں اختصار نہ بیان کرنا جانتا، صحیح مسلم بخاری شریف 15 حدیث پاک ہے۔ انصاری صحابی بیان فرما دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو تسا جمع ہو جاؤ کسی مقام تے اور نماز دا وقت ہو جائے نماز پڑھانی پہ جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو پہلا مصلی تے کھڑا جنوں کرنا ہے اس بندے دے بارے ویکھو اس بندے نو قرآن آندا ہے کہ نہیں آندا، یعنی نماز پڑھان اندر جس بات دا خیال کیتا جائے گا وہ صاحب قرآن ہونا ہے، حافظ قرآن ہونا ہے، قرآن دا ٹھیک پڑھنا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام دی حدیث دس رہی ہے بندے دا قرآن دا حافظ ہونا بندے دی عزت دا سبب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن اندر سارے کوجے نے سارے درمیانے نے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز وہ بندہ پڑھاوے جڑا سنت اندر برابر ہے، اگر سنت اندر فرمایا جو پڑھا ہے سنت اندر آگے نے حدیث سے فام و فراست اندر ہے بندہ زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر حدیث سے مسئلے اندر بھی سارے لوگ برابر نے پھر آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ واسطے پہلو ہجرت کرتا ہے ہجرت کرنے والے بندے دا خیال کیتا جائے، اور آپ نے فرمایا اگر ہجرت کرن اندر میں سارے برابر نے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جوڑا بندہ توڑے اندروں عمر اندر زیادہ ہے اس بندے دی عمر دا خیال کیتا جائے انہوں حکم دیتا جائے تو نماز پڑھا۔ یعنی نبی علیہ السلام دسنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی برکت سے قرآن کی وجہ سے ایک بندے مومن کو فضیلت مل چکی ہے کہ یعنی اس کے سینے میں قرآن نے حکم مصطفیٰ ہے اس کو مصلی پہ کھڑا کر دیجئے۔ حضرات میری بات سنیے آپ کے علاقہ میں کوئی حافظ قرآن ہے یہ بات چھوڑ دیجئے اس کا تعلق ہماری برادری سے ہمارے محلے سے یہ غریب ہے، اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک یہ غریب نہیں ہے کمزور برادری نہیں ہے۔ جس طرح قرآن اللہ کی شان اور عظمت کی کلام ہے اسی طرح حافظ قرآن کی عزت اور عظمت اللہ نے بلند کی ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی حدیث بخاری و مسلم سنیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ٹائم اندر صرف 1-2 منٹ رہ گئے نے میں نے حکم 10 منٹ دا ہے میں اس لیے میں انشاءاللہ اپنے ٹائم دا خیال کراں گا۔ آخری حدیث سنیے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دی حدیث پاک سنیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کردے نے ابو داؤد اندر حدیث پاک موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ 3 قسم دے بندیاں دی عزت کردہ ہے وہ گویا سمجھے میں اپنے اللہ دی عزت کردہ ماں۔ عزت کرنا عزت دینا اے صاحب عزت بندے دا کام ہوتا ہے، یعنی کمینے بندے کو عزت دی ڈیمانڈ کرنا وصول کرنا اے تے ایک خام خیالی انسان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 اشخاص ایسے ہیں ان کی عزت کرنا تقریم کرنا پروٹوکول دینا ایسے ہی ہے بندے کے لیے جیسے بندہ اپنے اللہ کو عزت دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے وہ بندہ جو بزرگ ہو گیا اس کے بال سفید ہو گئے اس کی عزت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے بندے اپنے اللہ کی عزت کرنا۔ بزرگاں دی عزت کرنا تقریم کرنا اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ بوڑھا ہو جاندے دے بال سفید ہو جاندے ایسے شخص سے اللہ بھی حیا کرتے ہیں۔ حدیث ہے تے بزرگاں دے قریب بہنا اور بزرگاں دی بات نو مننا اس دے اندر اللہ نے شان اور عظمت رکھی ہے۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حافظ قرآن دی عزت کردا ہے وہ اس طرح جویں اپنے اللہ دی عزت کردا ہے۔ قرآن کو پڑھنے والے کی عزت کرنا، تقریم کرنا، سرور کائنات محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی وہ عزت کر رہے ہیں وہ بندہ جو اپنے گاؤں کے حافظ قرآن کی عزت کر رہے ہیں، حافظ صاحب، قاری صاحب کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور تیسرا بندہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا حکمران لوگاں اندر انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے، حکمران عدل کرتا ہے، ظالم حکمران نہ ہو، لوگوں کی عزتوں کی رزق کی نیلامیاں نہ کرتا ہو، حکمران ہو، منصف ہو، نیک ہو، عادل ہو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نیک حکمران کی عزت کرنے کے والا ایسے جیسے پھر اللہ کی عزت کرتا ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ جس کو قرآن آ جاندہ ہے وہ بندہ تے جس کو قرآن نہیں ہے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آخری حدیث پاک توجہ فرمائی ہے، غزوہ احد اندر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام جی محبوب جی فرمایا میرے صحابہ جڑے صحابہ کرام شہید ہو گئے نے انہاں اندروں دسو حافظ قرآن کون ہے؟ حافظ قرآن کون ہے؟ کون ہے جنہوں سورت فاتحہ، سورت نساء، سورت المائدہ قرآن آتا ہے قرآن کو سیکھتا ہے؟ کون ہے؟ حضرات توجہ فرمائی ہے، یہ قرآن عظمت دے رہا ہے، قرآن شان دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کون بندہ ہے جڑا فرمایا میرے صحابہ اندروں قرآن زیادہ جاندہ ہے؟ فرمایا محبوب جی فلاں فلاں صحابی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جدوں قبر اندر اتاریا جاوے تے جڑا حافظ قرآن صحابی ہے او دی قدر کیتی جائے، پہلو قبر اندر انہوں اتاریا جائے۔ حافظ قرآن کی قدر اور عظمت اور شان میں نو ٹائم ہی ہوندہ کو ملیا تے ترتیب بھی نہیں لگ سکی، اگہ پیچھا بھی ہو سکیا۔ اچانک ٹیسٹ لیا قاری صاحب نے اپنے شگردان دا بھی اور اپنے ویر دا بھی دعا فرماؤ اللہ پاک قاری صاحب دی محنت قبول و منظور فرمائے۔ جنہ میں نو ٹائم ملیا میں 2-4 منٹ تے لا دیتے نے، اللہ پاک ساڈا اے وقت بھی قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔